اور ان کی حماقت دیکھو، واتخذوا یہ بناتے ہیں، من دونہ اللہ کے علاوہ، آلہۃ بہت سے خدا بناتے ہیں۔ ایک کوئی خدا بنائے تو تب بھی بات ہوا والعیاذ باللہ، یہ تو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اس لیے کہ جب ایک خدا سے ہٹ گئے تو پھر تو متعدد کو ماننا ہی ہے۔ جب 2 خدا مان لیے تو 3 ماننے میں کیا حرج ہے، پھر 4 ماننے میں کیا حرج ہے۔ اس لیے کل کی آیات میں گزرا نا، اللہ نے فرمایا اس کائنات میں اگر خدا کے علاوہ کوئی خدا ہوتا لعلی بعضهم علی بعض، تو وہ کیا کرتے، ایک دوسرے کی خدائی پر چڑھ دوڑتے۔ اگر اللہ کے علاوہ ایک اور خدا مان لیا جائے تو عقل سے کام لو، اللہ نے کہا وہ تو ایک دوسرے سے لڑنے لگتے، تو جب دونوں لڑتے تو ایک تو غالب آتا، جب ایک غالب آتا تو وہی خدا کی توحید قائم ہو جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خدا محتاج تھے فوجوں کے، دونوں خدا لڑنے کے محتاج تھے، دونوں خدا اس کے محتاج تھے کہ کوئی غالب کرے، کوئی مغلوب ہو، کوئی دشمنی اپنی کا انتقام لے اور پھر جا کر اس کی خدائی قائم ہو۔ جو اتنے ناقص تھے دونوں تو دونوں ہی خدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے کئی ایک متعدد خدا بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، اور ان خداؤں کا حال یہ ہے کتنے حاکم ہیں ان کے جو نہیں بناتے کچھ چیز۔ ان سے پوچھے انہیں کس نے بنایا ہے، اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ما اشہدتہم، میں نے جب زمین اور آسمان پیدا کیے تھے تو میں نے تو انہیں نہیں بلایا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کسی کو کہ آ کے اس پہ نظر ثانی کرو۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور جو گمراہ ہیں میں کبھی بھی اپنی طاقت کے لیے بلانے والا نہیں ہوں کہ آؤ اور تم میری مدد کرو۔ میں نے تو زمین و آسمان بغیر کسی کی ساجے پن کے، بغیر کسی کی شرکت کے پیدا کیے۔ اللہ نے کہا کوئی چیز یہ پیدا نہیں کرتے ان کے بت اور ان کے معبود جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، الٹا دیکھو وہم یخلقون، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن سکتی ہے؟ جو اپنی پیدائش میں خود محتاج ہے وہ تمہارا حاجت روا اور تمہارا مشکل کشا بن جائے؟ جو اپنی تخلیق میں خود اللہ کا محتاج ہے اور اللہ نے اسے پیدا کیا وہ تمہارا معبود بن جائے؟ اسی لیے چھٹے پارے میں اگر یاد ہو گزشتہ برس جو آیا تھا، کتنی سمپل، کتنی سادہ بات قرآن نے کہی ہے۔ اللہ نے کہا ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام یہ خدا نہیں، اور دلیل کیا دی؟ اللہ نے فرمایا کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو دونوں کھانا کھاتے ہیں وہ اس بات کے محتاج تھے کہ کوئی ان کے لیے گندم پیسے، کوئی ان کے لیے کھانا بنائے، کہیں سے وہ جا کر خرید کے لائیں۔ پھر وہ جو گندم والا تھا یا کھانے والے تھے وہ اس کے محتاج تھے کہ آسمان سے بارش برسے، اوپر سے بادل کچھ برسائیں اور پھر زمین کی پیداوار ہو۔ پھر وہ اس کے بھی محتاج تھے کہ اس کھانے کو کوئی تیار کرے۔ تو جو اتنی محتاجیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ تمہارے معبود بن گئے، وہ تمہارے خدا بن گئے۔ اسی کو یہاں فرما دیا کہ ہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ضرم ولا نفع، نہ نفع ان کے قبضے میں ہے نہ نقصان ان کے قبضے میں۔ جو اپنی ذات کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتے تم اسے پکارتے ہو کہ تمہارا نفع کریں اور تمہارا نقصان کریں، کیسی بات کرتے ہو؟ ان کے قبضے میں تو اپنا نفع اور نقصان نہیں۔ ولا یملکون، اور نہ ہی ان کے قبضے میں ہے موتن، اپنی موت، ولا حیاتن، اور نہ زندگی، ولا نشورا، اور نہ ہی قیامت کے دن دوبارہ کھڑا ہونا۔ ان میں سے کوئی چیز ان کے قبضے میں نہیں، نفع ان کے طاقت میں نہیں، اختیار میں نہیں، نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور تم پھر بھی انہیں اپنا خدا مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت ہوئی ہجرت سے پہلے اور مدینہ منورہ کے لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کر لی، اور بیعت کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب ان کے مقرر کیے، 12 سردار، اور آپ نے فرمایا تم جاؤ اور وہاں جا کر دین کو پھیلاؤ۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان میں تھے۔ جتنی اسلام کو طاقت مکہ مکرمہ میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ملی تھی، اتنی اسلام کو طاقت مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے ملی تھی۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا،
اور انہوں نے اپنے سارے قبیلے کی جگہ مسلمانوں کو دی، ان کا یہاں ٹھہرو، یہاں نماز پڑھاؤ، اور سب سے پہلی مرتبہ جمعہ مسلمانوں نے وہیں پڑھا تھا مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ یہ ایسا فرض ہے جمعے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قائم کیا ہے، امت نے اس کو پہلے قائم کیا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے جمعہ پڑھایا۔ وہاں پہ ایک صاحب تھے، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام بھی آیا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ان کے ہاں بت ہوتے تھے، تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے قبیلے سے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا تم ایک خدا کو ماننے لگ گئے ہو، ہمارے قبیلے کا فلاں بت تھا، تم اسے چھوڑ دیا، بہت سی باتیں انہوں نے انہیں سمجھائیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے ہاں جاتے تھے تو وہ جو بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ اس بت کو ان کی چارپائی کے پاس نیچے زمین پہ رکھاتے تھے۔ وہ جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو ظاہر ہے جوتے پہننے ہوتے تھے، تو بت کو جب لگتا تھا پاؤں تو بت گر جاتا تھا۔ وہ ایک دو دن تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اس بت کے حضور میں اٹھا کر اوپر رکھا اور کہا بڑے ہی نالائق ہیں جو تجھے میرے پاؤں میں بٹھا جاتے ہیں۔ اور ایک دن انہوں نے اس کی گردن میں تلوار لٹکا دی اور انہوں نے کہا کہ میرے خدا آئندہ یہ لڑکے آئیں تو تو انہیں مار دینا، قتل کر دینا۔ انہوں نے دیکھا تو اگلے دن پھر پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ تلوار بھی تیرے کام نہیں آئی، اب تو کس دن لوگوں کو قتل کرے گا؟ تو وہ جو صبح اٹھ کے لوگوں میں گالیاں دیتے تھے کہ رات کو ہمارے ساتھ یہ حرکت کر گیا، ہمارے کمرے میں یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، انہی کے خاندان کے لڑکے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ جب ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ خدا اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا، انہوں نے اسی بت کو اٹھایا اور جا کر بالکل چوراہے میں ایک ڈھیر پہ رکھا ہے، اور یہ جب صبح اٹھے تو خدا ڈھونڈتے رہے۔ اب خدا کہیں ہو تو ملے گھر میں۔ کسی نے کہا رے جس بت کو تم پوچھتے تھے وہ تو وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا اور پھر انہوں نے اپنے ان لڑکوں کو بلایا قبیلے کے اور کہنے لگے کہ میں غالباً بہت ہی بے وقوف ہوں جو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جو خدا اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، تو اس سے مجھے کب بچانا ہے اگر لڑائی کے دن آ جائیں۔ اللہ نے اسی چیز کو یہاں کہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان ان کے قبضے میں نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہ نفع اور نقصان کریں گے۔ اور تینوں چیزوں کی خدا نے نفی کر دی۔ زندگی کے 3 مراحل ہیں، زندگی ہے، پھر موت ہے، اور یہ 2 مرحلے تو متفق ہے، پوری دنیا اسے مانتی کہ زندگی ہے پھر مرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کا، اسے مشرکین نہیں مانتے تھے مکہ مکرمہ کے، لیکن باقی جو مشرک تھے خدا کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور نشر کو قیامت میں پیش ہونے کو مانتے تھے، جیسے عیسائی، جیسے یہودی قیامت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں جو بھی ان کے عقیدے اور نظریے ہوں، لیکن مشرکین تو اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اس لیے غلبے کے اعتبار سے کہہ دیا کہ موت، زندگی اور قیامت میں اٹھنا ان کے اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ قیامت میں نہ اٹھایا جائے تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ اسے بھی ہم اٹھا لیں گے۔ زندگی اور موت کوئی چیز بھی تو ان کے اختیار میں نہیں ہے، پھر یہ اللہ کی اس توحید کے قائل کیوں نہیں ہے؟ خدا کی توحید یہاں پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات کو آخر پہ ختم کر دیا اور یہاں تک یہ بتا دیا کہ دیکھو اس کائنات میں بادشاہی بھی اللہ کی ہے، شہنشاہیت بھی اس کی ہے، تقدیر لوگوں کی اس کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو زندگی، موت اور دوبارہ اٹھنے پہ کسی چیز پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ تو جس اللہ نے اتنی بڑی چیز تمہارے لیے بھیجی ہے اس اللہ کی توحید کو اختیار کرو۔ ایک مرحلہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا اسے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن کا پیغام تو یہ ہو گیا۔ اب آئی بات اس بندے کی جس بندے پر خدا نے نازل کیا تھا۔ اب اس اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر جو الزام لگاتے تھے، یہاں سے ان الزامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو منکر ہیں، ان ھذا، کچھ نہیں ہے، الا افکن، مگر یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نفترا ہو، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اس قرآن کو اس نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ کا ایک مجموعہ ہے، وَأَعَانَهُ، اور اس کی مدد کی ہے، علیہ، اس جھوٹ گھڑنے پر، قوم آخرون، کچھ اور لوگوں نے، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، لوگوں افسوس، کتنا بڑا ظلم ہے، کیا اندھیر مچا ہوا ہے، وزورا، کیا دھاندلی ہے جو ان لوگوں نے مچا رکھی ہے۔ وقالو، اور دوسرا الزام اس پہ یہ بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ واہی تباہی کہانیاں ہیں،
نکتتبہ یہ اسے خود لکھتا ہے، فہیتم لا علیہ اور پھر اس کے ماننے والے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر پڑھ دیتے ہیں، بکرتم و اصیلا صبح شام اس کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ یہ جو گھڑ کے لایا ہے۔ اب اس دو الزامات میں انہوں نے اس قرآن کا بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سنگین الزام لگایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا اور کافر کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ، یہ کچھ نہیں ہے قرآن جس کو یہ لے کے آیا ہے مگر یہ جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ قرآن جھوٹ کا مجموعہ تھا تو قرآن بار بار چیلنج کرتا رہا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، عرب کیوں نہیں لائے؟ اللہ نے اس سے بھی کم کر کے کہا فاتو بعشر صور مثلہ، قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، کیوں نہیں عرب لے کے آئے؟ اللہ نے اس سے بھی کم کر دی، اللہ نے کہا ایک آیت ایسی لے آؤ، کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور ان ساری چیزوں پہ جن مفسرین نے لکھا ہے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ قرآن اگر جھوٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ یہ جھوٹ کھڑ کے لائے ہیں تو تم کسی بچے کو لو جس نے 40 سال تک کہیں نہ پڑھا ہو، جس کی پرورش ان حالات میں ہوئی ہو کہ اس کا باپ بھی نہیں تھا، یتیم ہو گیا وہ بچہ، اور 40 سال تک کہیں پڑھنا پڑھانا ثابت نہیں، اتنے پاک کردار کا جس کو تم صادق اور امین کہتے ہو، جس کے متعلق تمہیں پتا ہے وہ کبھی جھوٹ میں نہیں پایا گیا، کبھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی، 40 سال کے بعد وہ بچہ یک بیک ایسی فصیح اور ایسی بلیغ عربی بولنے لگے اور لکھوانے لگے، اور ایسی کتاب اس کے سامنے ہو جس میں جو پیشن گوئی کرے وہ بعد میں پوری ہو جائے اور سچ ثابت ہو جائے، تم لے آؤ ایسی کوئی چیز، ایک جملہ ایسا لکھ کے لے آؤ۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اب جو لوگ قرآن پاک لکھ رہے ہیں یا یہودی پیش کرتے ہیں اور کئی آیات اور صورتیں کہ قرآن کا یہ جو چیلنج تھا ہم نے کر دیا اسے پورا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو پورا کیجئے کہ ایک بچہ ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ اس سے کہیں نہیں پڑھا، تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اتنی بڑی چیز قرآن جیسی اس میں 30 پارے مختلف آیات مختلف صورتیں ہیں، یہ کوئی پڑھا لکھا انسان اسے بنانے بیٹھتا تو انتہائی درجے کا بہت جینیس آدمی کوئی بناتا تو بناتا، وگرنہ کون لکھ سکتا تھا؟ اور اس پہ ترا یہ کہ ایک بچے نے 40 سال کہیں پڑھا ہی نہیں اور پھر جب اس کی عمر ڈھلنے لگی ہے تو وہ ایسی کتاب لے آیا ہے، ایسا کوئی کرو کام، اور یہ ظاہر ہے قیامت تک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ اور قرآن بھی ایسی کتاب جس نے ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، پوری دنیا میں اس وقت ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، شرطیں لگ گئیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی اور وہی ہو کے رہی۔ روم اور ایران کی لڑائی ہوئی اور ایرانی جو تھے وہ شرک کرتے تھے اور عیسائی اہل کتاب میں سے تھے، اور مکہ مکرمہ میں قدرتی طور پہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے ہمدردی ہو گئی کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور عربوں کو ہمدردی ہو گئی ایران والوں سے، یہ شرک ان دونوں میں کامن تھا، وہ بھی شرک کرتے تھے یہ بھی شرک کرتے تھے، اور اتنا مارا ایرانیوں نے رومیوں کو، عیسائیوں کو، کہ ان کی اپنی سلطنت کیا شہر خطرے میں پڑ گئے، اور شاہ ایران نے جب حملے شروع کیے ہیں تو اٹلی اور کہاں تک یہ سارے کے سارے علاقے فتح کر لیے، اور کہیں سر چھپانے کو عیسائیوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، اور مشرکین مکہ خوش تھے، اور انہوں نے کہا دیکھ رہے ہو وہ بھی اپنے متعلق یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کتاب تھی ایسے، اور جس طرح مار پڑی ہے ہم بھی تمہیں کسی دن اسی طرح ماریں گے، اور وہ میں خبریں آ رہی تھی۔ اور اس عالم میں جب پوری دنیا عیسائیت کی، دوسری دنیا وہ کیسر اور کسرا، دو بڑی بڑی طاقتیں یہ دونوں، اور تیسرے عرب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ عیسائی بھی کسی زمانے میں اٹھ سکتے ہیں، اس زمانے میں اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور آپ نے کہا غلبت الروم، اور عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس غلبے کے بعد جو اب ایرانیوں کو حاصل ہے یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ کی مدد آئے گی اور مسلمان خوش ہوں گے۔
یہ جو پیشن گوئی اللہ نے اس دن کی تھی کہ یہ اس دن ہوگا جس دن مسلمانوں کو اللہ مدد دے گا اور مسلمان خوش ہوں گے کہ عیسائی غالب آ جائیں گے اور ایرانیوں کو مارا جائے گا، عرب تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی آیات جا کر مشرکین کو سنا دی اور انہوں نے کہا تم جو اتنے خوش ہو رہے ہو نا، اس میں کچھ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران والے پٹیں گے اور عیسائی غالب آ جائیں گے۔ اس کا کتنے عرصے میں وہ ہنسے، انہوں نے کہا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، بضع کا لفظ بولا جاتا ہے 3 سال سے لے کے 9 سال تک، جیسے بولتے ہیں نا 60s 70s، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70 میں اور 71 بھی ہو سکتا ہے اور 69 بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں۔ تو یہ کہا کہ 2 سال سے لے کے 9 سال تک۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشرکین اتنے ہنسے، انہوں نے کہا یار شرط لگا لو کہ تمہاری ہماری زندگی میں کہیں پہ عیسائی غالب آ جائیں اور یہ چیزیں ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے؟ ان کا 10 اونٹ، بعض میں آتا ہے ان کا 100 اونٹ لگاتے ہیں، جو ہار گیا وہ دے گا، اور انہوں نے 2 سال کی شرط لگا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے کہا ابوبکر یہ شرط ٹھیک ہے، اس زمانے میں شرط ٹھیک ہوا کرتی تھی، یہ تو بعد میں اسلام نے اسے ختم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کہو بضع سنین، 9 سال کے اندر اندر۔ جب واپس گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اور ہنسے، انہوں نے کہا چلو ہم اس پہ بھی مانتے ہیں 9 سال کے اندر اندر بھی یہ واقعہ ہو گیا تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو تم 100 اونٹ دو گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان کے چلے آئے، ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہو جانے کے بعد ٹھیک جس دن بدر ہوا نا، اور جس دن اللہ نے مسلمانوں کو خوش کیا، اسی دن خبر آ گئی کہ عیسائیوں نے بڑھنا شروع کر دیا اور ایرانیوں کو مار پڑ رہی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ دن ایسا ہوگا جس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ مسلمانوں کی بدر کی بھی خوشی تھی اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ایک طرف اہل کتاب غالب آ رہے ہیں، یہ آئے، اور وہ جو جس نے شرط لگائی تھی وہ تو بدر میں مارا گیا۔ تھے سچے لوگ، کافر تھے لیکن مکہ والے سچ بھی بولتے تھے۔ آئے اور انہوں نے کہا ہمارا باپ تو مارا گیا تمہارے خلاف لڑتے ہوئے، اور یہ ہیں تمہارے اونٹ، تم لوگ سچے اور ہم لوگ جھوٹے۔ اللہ نے ان حالات میں یہ بات کہی جب کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسی چیزیں ہیں۔ قرآن اس چیز کا نام ہے، وہ کئی چیزوں کے متعلق جو کہتا ہے پیشن گوئیاں، حتیٰ کہ قرآن کی چیزیں اب تک سامنے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی پارے میں آگے چل کے ایک جگہ آ رہا ہے، 19ویں پارے میں بھی ایک پیشن گوئی۔ اللہ نے کہا جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کیا کرے گا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی واقعی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دور میں یہ فرما دیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان عراق والوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا درہم ولا قفیز، پوری دنیا انہیں نہ درہم دے گی، نہ سکہ اور نہ روٹی ان تک پہنچے گی۔ عرض کیا یہ کون کریں گے؟ فرمایا من قبل الروم، اہل کتاب کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا۔ ثم یاتی بالشام، پھر یہ شام کے متعلق ایسی پابندیاں لگائیں گے اور پوری دنیا سے شام والوں کو نہ روٹی ملے گی اور نہ پیسہ ملے گا۔ اور پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے بعد مسلمانوں کا ایک خلیفہ آئے گا، اور آپ نے فرمایا وہ اتنے پیسے دے گا کہ وہ گنے گا نہیں، لوگوں کو ہتھیلیوں سے بھر بھر کے سونا چاندی دے گا، اتنے پیسے اس انسان کے پاس ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اس میں یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، لیکن جابر رضی اللہ عنہ ان کے 2 شاگرد کہتے ہیں ہم نے ان سے سنا، تو ظاہر ہے اتنی بڑی بات جابر رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے تھے، یہ تو اللہ کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وحی کے ذریعے پتہ چلتے تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ابھی تو واقعی ہیں، لے آئیں اس کی مثل اور اس کا توڑ۔ اللہ نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، قرآن کو گھڑ لیا ہے اس نے۔ اچھا، اور پھر اس پہ کہتے ہیں وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس جھوٹ گھڑنے میں علیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ جن کے متعلق ان کا خیال ہے، عام طور پہ 3 آدمیوں کے نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جبر عبداللہ ابن حضرمی کے غلام رضی اللہ عنہ جو عیسائی تھے پہلے،
اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نام لیتے تھے، اور عداس دوسرے تھے جن کا نام لیتے تھے عرب، اور یہ عداس وہ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف میں تبلیغ کے لیے، تو طائف میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے تھے وہ بچے پتھر اٹھا کے پھینکتے تھے، مارتے تھے، اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ایک جگہ پہنچ کے زخموں سے چور ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے، اور میں نے آپ کے جوتے اتارنا جب شروع کیے تو جوتے خون کی وجہ سے پاؤں سے چپک گئے تھے، میں نے اتارے جوتے تو اتنے میں ایک غلام آیا، یہ عداس رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے آ کر انگور رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ میرے جو سردار تھے عتبہ اور شیبہ یہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور اس وادی کے بہت بڑے شریف لوگوں میں ہیں، تو انہوں نے کہا مذہب کا اختلاف تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن کسی پردیسی کو شہر میں اتنا تنگ کرنا ستانا کہ لہو لہان وہ ہو جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ انگور لے جاؤ۔ تو عداس رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے جب انگور کھائے تو میں نے بڑے تعجب سے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ اللہ کا نام میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی اور سے، آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اللہ ہی یہ چیزیں دیتا ہے۔ تو پھر مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا نینوا سے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہاں تو یونس علیہ السلام تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے انہیں بھی نبوت دی تھی، مجھے بھی خدا نے نبوت دی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات لگ گئی، میں نے کہا یہ واقعی سچے نبی ہیں وگرنہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں پہنچے، لیکن بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، یہ بیٹھے دور دیکھتے رہے کہ اب کس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور ان کے جو آقا تھے عتبہ اور شیبہ یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے، تو اس نے جب دیکھا کہ میرے آقا بھی آئے ہیں تو اس نے جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، حتیٰ کہ پاؤں پکڑ لیے اور کہا اس سے نہ لڑو، یہ اللہ کا سچا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا نے اس کو غلبہ دے دینا ہے۔ انہوں نے کہا تم مانتے ہوگے، ہم تو نہیں مانتے، وہ مارے گئے اور حضرت عداس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تیسرا آدمی جس کا نام لیتے تھے وہ یسار تھے، ایک یہودی تھے، ان کے غلام تھے۔ یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، سورہ نحل میں بھی پیچھے 14ویں پارے میں گزرا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یعلمہ البشر، ایک آدمی آ کے اسے قرآن سکھا دیتا ہے۔ ان تینوں کے نام لیتے ہیں جن تین صحابہ رضی اللہ عنہ کی اتنی ڈیٹیل سے زندگی کے حالات اب بھی نہیں پتا مسلمانوں، یہ ان تینوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ تین عیسائی اور یہودی، یہ لڑکے اپنے یہاں سے پڑھتے ہیں بائبل کو، انجیل کو، تورات کو، اور آ کر رات اسے سکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ جھوٹ گڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ آ کر اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہ تین۔ اللہ نے اس کے بعد یہ جو اگلا فقرہ کہا ہے نا، اس فقرے پہ آپ دیکھیے 3 نقطے آگے ہیں اور 3 نقطے پیچھے ہے نا، نظر آیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بات تو پچھلے سال بھی آئی تھی ہیں؟ ہاں، اس کو دیکھیے دونوں طرف بات کیسے پوری ہوتی ہے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے اور اس شخص کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے، فقط جاؤ ظلمم وزورا، اور یہ سب ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور جھوٹ کا تومار باندھ لائے۔ ایک بات ہو گئی، یہ مشرکین ہی کا قول ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے سے پڑھ لیجئے کہ قال الذین کفروا، کہا کافروں نے، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پر باندھ لیا ہے، علیہ باللہ، وَأَعَانَهُ، اور اس شخص کی مدد کی ہے، علیہ اس جھوٹ گھڑنے میں، قوم آخرون، کچھ اور لوگوں نے بھی، فقط جاؤ، سو ہم کافر کہتے ہیں کہ یہ لوگ لے آئے ہیں، ظلمن، خدا پر ظلم باندھتے ہیں، وزورا، اور خدا پر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی۔ آگے دیکھیے
فقط جاؤ ظلما وزورا، اور یہ لے آئے ہیں بہت بڑا جھوٹ اور ظلم. اللہ نے کہا وقالو، اور یہ بھی کہتے ہیں، پچھلا الزام اس کی تردید اللہ نے کر دی. یعنی قال الذین کفروا سے لے کے آخرون تک کافروں کا جملہ پورا ہوا. اب آگے اسے ملا لیجئے. فقط جاؤ ظلما وزورا، اور اللہ نے کہا کہ یہ لوگ بہت ہی بے انصافی اور بہت ہی جھوٹی بات کرتے ہیں. وقالو، اور یہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معانقہ. اس لیے آپ دیکھیے اس کے حاشیے پہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ملتا ہے معانقۃ عند المتأخرین، لکھا ہے حاشیے میں کہ بعد والوں نے کہا یہ معانقہ، آپ کے یہاں نہیں لکھا ہوا. یہ چیز ہے، یہ ہے معانقہ. اور معانقہ کا مطلب، معانقہ کہتے تھے عرب گردن ملانے کو. یہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے سے تو انک کہتے ہیں نا گردن کو، تو ایک دوسرے سے گردن ملایا کرتے تھے. تو معانقے کا مطلب یہ ہے کہ ان تین تین نقطوں کے درمیان ایسا جملہ آتا ہے جس کو دونوں طرف لگا دیا جائے تو وہ ٹھیک. اب ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ یہ کافروں کا قول قرار دیا جائے، لیکن اکثر مفسرین نے اسے اللہ کی بات مانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پہ جھوٹ بولا ہے، اور اس کی مدد کچھ اور لوگوں نے کی ہے. بس اتنا کافروں کا جملہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط جاؤ ظلما وزورا، یہ لوگ آئے ہیں کافر کیا لے کے؟ ظلمن. ظلم کا مطلب اندھیرا نا، اور محاورے میں ترجمہ کریں تو فقط جاؤ ظلمن، کیا اندھیر مچا ہوا ہے، کیا اندھیری بات ہے، کیا ظلم کی بات ہے کہ ایک فکرے میں تین جھوٹ بولتے ہیں. میرے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ گھڑتا ہے، اور اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ کا مجموعہ ہے. فقط جاؤ ظلمن، کتنی اندھیر نگری ہے، اندھیر مچا رکھا ہے. وزورا، کتنی بڑی دھاندلی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جو یہ کافر کر رہے ہیں کہ مجھے جھٹلاتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کو اور اس قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ گھڑ لیا کسی آدمی نے. اور صرف یہی نہیں، وقالو، اور کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، سنتے آئے ہیں. پچھلے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے. اساطیر، سطر سنا ہے نا، سطر کہتے ہیں نا لائن کو اردو میں، سطور اس کی جمع اساطیر. اساطیر الاولین اگلوں کی لکھی ہوئی لائنز ہیں، اگلوں کی کہی ہوئی کہانیاں ہیں. ان سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور اللہ کے یہاں پہنچو گے. یہی جھوٹ آج کل یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. نختتبہا، اور اسے لکھ لیا ہے. اسے کس نے لکھ لیا ہے؟ لکھ لائے ہیں وہی جو لوگ مدد کرتے ہیں اس کی، لکھ دیتے ہیں اسے، اور یہ لکھ لیتا ہے. فہی تملا علیہ، اور یہ قرآن کے نام سے اس پہ پڑھا جاتا ہے. بکرتم و اصیلا، صبح اور شام. یہ واہی تباہی کہانیاں ہیں جو یہ تلاوت کرتے تھے. یہ تحریر کرتے ہیں ساری کی ساری اس تلاوت کو، رات کو بیٹھ کے قصے گھڑ لیتے ہیں، صبح کچھ لوگ اسے پڑھ کے سناتے ہیں، شام کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قرآن پڑھنے کا مذاق انہوں نے اڑایا. انہوں نے کہا یہ سب ڈرامہ ہے، علیہ باللہ. یہ شخص ایک جھوٹ گھڑتا ہے، کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کہانی کو بناتے ہیں، رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے تو یہ انہیں یاد کرا دیتا ہے رات کو، اور صبح کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شام کو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیچ میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے. یہ ہے اس قرآن کی حقیقت، اور یہ ہے نبوت کی حقیقت. علیہ باللہ یہ سارے کا سارا کہنے والے کتنے سنگ دل ہوں گے اور کتنے حقائق سے آری ہوں گے. کھلے بندوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا کہ بھلا یہ ہستی جھوٹ بولتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت یہودیوں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری جب پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اتنا معصوم چہرہ، لیست بوجہ الکذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہوتا، یہ تو اتنا معصوم ہے. اور جب میں قریب ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے سوچا میں سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں. تو میں نے دیکھا وہ بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے
کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو ایک دوسرے کو، وصلوا الارحام، اور اپنی رشتہ داریاں اسے قائم رکھو، خیال رکھو اپنے رشتہ داروں کا، صلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب دنیا سو جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو یہ 4 کام کرے گا جنت میں چلا جائے۔ تو کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی، سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر اللہ نے اسی لیے کہا ہے فقط جاؤ ظلما وزورا، کتنی بے انصافی کی بات کرتے ہیں، کتنے بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ قل انزلہ الذی، آپ انہیں کہیے نازل کیا ہے اس ذات نے، الذی جو کہ یعلم السر، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کے لوگ تنہائیوں میں کرتے ہیں، بھید جانتا ہے، اس السماوات والارض، آسمان کے بھید بھی جانتا ہے اور زمین کے بھید بھی جانتا ہے۔ یہ تو اس اللہ نے نازل کیا، تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ اور جس مقام پر وہ قریش مکہ کھڑے تھے مشرکین، آج کل کے بہت سے جو مستشرقین ہیں یہ بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ بڑے جینیس تھے، ذہین تھے، ایسے تھے ایسے تھے، اور اپنی قوم کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور قومی بنیاد پہ انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ اور جب خدا کی وحی کی بات آتی ہے کہتے تھے دیکھو انہوں نے ایک سفر کیا تھا شام کا، ایک سفر فلاں جگہ کا کیا تھا، بحرین کا سفر کیا تھا، اور اس میں جا کر فلاں فلاں پادری سے وہ ملے تھے اور انہی سے وہ قرآن سیکھ کر آ گئے تھے، اور یہ قرآن وہ چیز ہے۔ بخاری کی بھی حدیث لاتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ورقہ بن نوفل عیسائیت سے ترجمہ انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں اور عربی سے عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے رہتے تھے، یہ سب کچھ وہیں سے سیکھ کے آئے تھے۔ جو قریش مکہ نے کہا اب مستشرقین بھی وہی کہتے ہیں، اور اب تو کم کہتے ہیں، پچھلی صدی میں زیادہ کہا کرتے تھے، اس وقت اس لیے کہ علمی دنیا پر ان کی زیادہ حکمرانیاں تھی۔ اللہ نے کہا ہے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کو کسی نے کیا لکھنا ہے، کیا گھڑنا ہے، کیا مجھ پہ جھوٹ بولنا ہے، یہ تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں کی چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اس کو پورا علم ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، اس کی سلطنت اور اس کے اختیار میں کیا ہے اور اس کی طاقتیں کیا ہیں، والارض، اور زمین کے ایک ایک گوشے، ایک ایک چپے کو، ایک ایک بات کو وہ سنتا ہے، اور ایک ایک چیز اللہ کے قبضے میں، اللہ کے سننے کا اور اللہ کے اختیارات کا جو عالم ہوگا سو ہوگا۔ قرآن تو یہ تک بتاتا ہے کہ ایک چیونٹی اس نے اپنی زبان میں بات کی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن لی، اب چیونٹی کیا اور اس کی آواز کیا، مگر اللہ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی آواز سنوا دی۔ تو جو اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ اپنے متعلق جاری رہنے دے اور کائنات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ کسی کا ہاتھ پکڑے اور نہ کوئی ایسی چیز ہو، نہ ہی جھوٹوں کو وہ تباہ کرے۔ اللہ نے کہا یہ تو اس ذات نے نازل کیا ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی ہر وہ چیز جو تمہارے لیے پوشیدہ ہے اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، انہ کان غفورا، اور اس کے باوجود کہ تم اتنا جھوٹ بولتے ہو وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اس الزام کو ختم کر دو، ہم تمہیں معاف کرنے کو اب بھی تیار۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت کی وسعت کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کسی طرح لوٹ آئے۔ انسان کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ کچھ بھی انسان کرے اور کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو جائے، جب وہ ایک بار کہہ دیتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی، بس پھر اس کے بعد اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو سورہ نور کے متعلق آئے گی بڑی تفصیل سے، اس میں یہ جملہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللبد اذا اعترف بذنبہ، اور عائشہ جب کوئی بندہ اپنے جرم کا، قصور کا اعتراف کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے غلطی کی، تاب اللہ علیہ، اللہ اس سے کہتا ہے چھوڑ دے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دے، مطلب ہم نے معاف کیا، اور اللہ اس انسان کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے اتنے الزامات کے باوجود آخر جو چھٹی آیت کا آخری لفظ اللہ نے جو فرمائے ہیں، کہا ہے میں مغفرت کر دوں گا، بخش دوں گا، اب بھی تم ان چیزوں کو مان جاؤ، اب بھی تم مان جاؤ کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور قرآن ہم نے ہی نازل کی۔ اس لیے
کہ اللہ کی ذات جذبات سے متاثر نہیں ہوتی. جذبات سے تو ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، انسان متاثر ہوتے ہیں. کسی کو مرتے ہوئے دیکھا تو دل پسیج جاتا ہے، کسی انسان کو خوشی کی حالت میں دیکھا تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ جذبات کا اثر انسانوں پر ہوا کرتا ہے. اللہ کے متعلق جہاں جہاں جذبات کی بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات کے نتیجے میں جہاں انسان پہنچتے ہیں، اللہ اس نتیجے کے متعلق ذکر کرتا ہے. خدا کو جذبات سے کوئی غرض نہیں. آدمی خوش ہے، خوشی کی صورت میں انعام کسی کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام پہ آتا ہے کہ انعام دے دے. آدمی کسی سے ناراض ہے، ناراضگی کی وجہ سے اسے قتل کرتا ہے، مارتا ہے، نتیجہ جو کچھ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے موت دے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے باقاعدہ ایسے ہی غصہ آنا شروع ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم اس کو مان جاؤ گے ہم مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے. صرف بخش ہی نہیں دیں گے، رحیمہ رحم بھی کریں گے، مہربانی بھی کریں گے. توقع دلا دی کہ آئندہ اس کے بعد جو زندگی ہوگی اس زندگی کو اچھا بھی کر دیں گے. دو الزامات ان کے ہو گئے. تیسرا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقالو، اور یہ کہتے ہیں مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی، اور چلتا پھرتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں. یہ کیسی رسالت، یہ کیسے اسے رسول مان لیا جائے؟ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے لیے معاش کو طلب کرتا ہے. اسے کیسے مان سکتے ہیں؟ لولا، کیوں نہیں، انزل الیہ، اس کے ساتھ نازل کیا گیا، ملکن، ایک فرشتہ، فیکونا، وہ ہوتا، ماہو، اس کے ساتھ، نذیرا، جو ڈر سناتا. کوئی رسول، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ساتھ رہتا اور ڈراتا. یہ کیسا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے؟ انسان کی بھی بے عقلی کی حد ہے کہ انسان ماننے پہ آئے تو اپنے ہی جیسے انسان کو خدا مان لے گا، اپنے ہی جیسے انسان کو خدا کا اوتار مان لے گا، حتیٰ کہ علیہ باللہ خدا کو اس کے مقام سے اتارے گا تو جانوروں میں مان لے گا، گائے کو خدا بنا لے گا، بندر کو خدا بنا لے گا، کس چیز کو بنا لے گا. نہیں ماننا تو بس یہ نہیں ماننا کہ ایک بشر ہو اور اللہ کی طرف سے قاصد اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور نائب بن کے آیا ہو اور خدا کی مرضی سے اور خدا کے غصے کی چیزوں سے آگاہ کرے کہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. بس یہ نہیں ماننا. بشریت اور رسالت، یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں یہ حلق سے نہیں اترتا. باقی یہ اتر جاتا ہے کہ خدا بھی اپنے جون بدل کے آتا رہتا ہے. خدا کبھی کسی جانور کے روپ میں، کبھی کسی جانور کے روپ میں آتا ہے. یہ سب چیزیں قابل تسلیم، اور نہیں تسلیم تو یہ کہ رسول جو ہیں یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، کیسے مان جائے؟ اس لیے یہ جو شرک ہے انسان کی ذہنی حالت کو مسخ کر دیتا ہے اور انسان کا ذہن حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عجوبہ پرستی، کہ کوئی نہ کوئی عجیب چیز اس کے ذمے کرو، کوئی نہ کوئی عجیب چیز اس میں ہونی چاہیے جو کہ اسے بالکل ممتاز کر دے. اسی لیے رازی رحمت اللہ علیہ نے اور مسلمان فلاسفہ نے اس پہ بحث کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے، نبوت کے لیے معجزات ضروری ہیں یا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ ضروری ہے بس، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ شخص، اس کو اللہ کی مدد حاصل ہے. اتنا یقین آ جائے، ایک سے زیادہ ضروری نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے ہیں، کافروں نے اتنے نہیں دیکھے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر جو تھے جاتے ہی اس نیت سے تھے کہ کوئی اعتراض کی چیز ڈھونڈیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم دو طرح کے تھے. کچھ تو جاتے ہی اس نیت سے تھے کہ عزت، ادب، احترام ہے اس جگہ کا، اس مقام کا، اس ہستی کا، اور کچھ بالکل خالی سادہ برتن لے کے جاتے تھے کہ جو کچھ بھی وہاں سے مل جائے گا دیکھیں گے یہ کیا چیز. جو آدمی جس مجلس میں جاتا ہے اگر نیت یہ لے کر جائے کہ وہاں جا کر اعتراض کی چیزیں دیکھنی ہے کہ اعتراض کیا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اعتراض مل ہی جاتا ہے. اعتراض نہ ملے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بھی نہ فرض کر لیجئے بولیں تو کسی نہ کسی چیز کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے، فلاں یہ کہتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت بری سواری ہے جس پہ سوار ہونے والا سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ زعموا، لوگوں کا فلاں کے متعلق یہ خیال ہے، لوگ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ پھیلانا۔ یہ بہت سے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے والے، وہ جھوٹ بولتے نہیں، پھیلاتے ہیں۔ مثلا کسی کے متعلق یہ کہنا ہو کہ وہ چور ہے، تو اب اگر یہ لوگوں سے جا کر کہیں اپنے حلقے میں کہ فلاں صاحب چور ہیں، تو ذرا مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ الزام آئے گا، ووٹ لینے ہیں، 10 کام ہیں، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنی عزت بھی برقرار رکھنی ہے۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں لوگ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جھوٹے۔ یہ جھوٹ کا پھیلانا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف بات کرو، اور جو یہ کہتے ہو کہ زعموا، لوگوں کا گمان یہ ہے، آپ نے فرمایا بڑی بری بدترین سواری ہے جس پہ کوئی آدمی سوار ہوتا ہے، بڑا ہی برا جملہ ہے۔ منع کیا کیسے نہ کہو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات چلے گی تو پھر یہ جھوٹ پھیلتا ہی چلا جائے گا، لوگوں کے ذہن میں آئے گئی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی بات، اب جو جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی اعتراض کی چیز ملے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی، اور نہیں ہوتی تھی تو جھوٹ بول لیتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولنا ہوتا تو کہتے تھے لوگوں کا یہ خیال ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ کتنے ہی آدمی ہدایت سے محروم کر دیے ان عیسائیوں اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بس یہ کہتے رہے کہ ہاں ممکن ہے یہ نبی ہوں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے، فلاں کا خیال یہ ہے، فلاں کا خیال یہ ہے، اور ان لوگوں کی عاقبت برباد کر دی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ، ان میں 2 قسمیں تھیں، یہ بھی جاتے تھے، کچھ اپنی محبت اور عقیدت سے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو برکتیں تھیں اسے دیکھتے تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کی تائید کی چیزیں تھیں وہ دیکھتے تھے، اور کچھ جاتے تھے بالکل سادہ اپنا برتن صاف لے کے کہ جو اس درگاہ سے ملا، جو اس دربار سے ہوا وہ دیکھیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خیر کے علاوہ چیز ہی کیا تھی، نتیجہ یہ کہ ہدایت مل جاتی۔ اس لیے آدمی نیت کو سوچے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نیت کیا ہے۔ اگر نیت شر کی ہے، اسے کوئی نہ کوئی شر کی چیز مل جائے گی، شیطان اس کو دکھا دے گا، اور اگر نیت خیر کی ہے تو وہ خیر اور بھلائی کو پالے گا، اچھی چیزوں تک پہنچ جائے گا۔ ان کو جو سوجی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر اور رسالت یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کچھ کھانا پینا، بازاروں میں ضروریات زندگی، ان کے لیے آنا، یہ چیز آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ خدا نے بھیج دیا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ ہوتا اور ڈر سناتا۔ ہم جب بھی ان کا مذاق اڑاتے وہ فرشتہ ہمیں ڈراتا، الیاذ باللہ۔ جب بھی ہم ان کی نافرمانی کرتے وہ فرشتہ ہمیں کہتا کہ یہ ایسی بات، یعنی یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، اور آسان لفظوں میں یہ کہ اس کے ہاتھ میں جوتا بھی ہوتا، جو ہی ہم مخالفت کرتے ایک جوتا ہمیں پڑتا تو ہم پھر مان جاتے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے تھا جو ڈر سناتا۔ یہ سارے کا سارا عالم غیب یہ چاہتے تھے عالم شہادت ہو جائے، غیب پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ کا مطالبہ یہ کہ ان چیزوں کو بغیر دیکھے ہوئے مانو، مجھ پر اعتبار کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کرو کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک مانیں گے ہی نہیں۔ تو اب بات نبھے کیسے؟ آیا خیال میں؟ یہی جھگڑا تھا نا۔ اس کی مثال دیں، اسپیکر پہ گھر بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب وقفہ کریں اور خطبہ شروع ہو تو جاؤں جمعہ پڑھوں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں لوگ آئیں تو پھر تقریر ختم کروں پھر جمعہ پڑھاؤں، تو نہ یہ گھر سے نکلے نہ وہ چھوڑیں، تو ہوگا کیا؟ یہی حال ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں ماننا، خدایا اپنی آنکھوں سے ہمیں دکھا، ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں، جنت جہنم تیرے فرشتے وہ آ کر ڈرائیں پھر جا کر ایمان لائے، اور اللہ کہتا ہے میں نہیں دکھاؤں گا، میرے بن دکھائے ایمان لاؤ۔ اسی لیے قرآن کو شروع میں اللہ نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزوں کا ہوگا کیا؟ آگے کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز، اور اگر یہ واقعی خدا کا رسول ہے کیوں نہیں اس کو ایک خزانہ خدا نے دے دیا؟ ایک خزانہ اس کے پاس ہوتا، پیسے بانٹتے رہتے، خزانہ ان کے پاس ہوتا، اور کم سے کم اپنے معاش کے اعتبار سے یہ بے فکرے ہوتے، معاشی طور پر تو انہیں پریشانی نہ ہوتی۔ کیوں نہیں ایسے ہو گیا؟ اللہ نے اس کا جواب آگے دیا۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاشی اعتبار سے اطمینان ہو جائے، اور اصل بات یہ ہے کہ عادی ہوتے ہیں اپنے پیمانے پہ تولنے کے، تو ان کی نظر میں وقت والا معزز آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، وہ نہیں ہوتا جس کے پاس علم ہو، تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، دینداری، یہ چیزیں کچھ نہیں، پیسہ اصل چیز ہے۔ اس پیمانے پہ تولتے تھے اور کہتے تھے کیوں نہیں آخر اس انسان کے پاس ایک خزانہ آ گیا، خزانہ ہوتا ہم اس کی بڑائی کے قائل ہوتے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے بعض مسلمان یہ جو سوچتے ہیں نا کہ خدا کے دین کے لیے بس حکومت سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہوتی تو پھر کچھ ہوتا، ان کی اس سوچ میں بنیادی طور پر ایک ناپختگی ہے، ایک چیز ایسی ہے جو خامی کی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسلام کے حقیقت میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو حکومت ہو تبھی نافذ ہوتے ہیں، مگر سارا اسلام حکومت ہی نہیں، حکومت اس کا ایک شعبہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس، مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں رہی ہے تو کیا کل کو اس کا یہ مطلب بھی نکل جاتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، مسلمان حج کرنا چھوڑ دیں، زکوٰۃ کے نظام کو نہ اپنائیں؟ یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اللہ نے مستقل نظام الگ الگ دیے، عبادات الگ ہیں، معاملات الگ ہیں، حکومت الگ ہے۔ حکومت ایک شعبہ ہے، اگر مسلمانوں سے چھن گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہیں کہ اسلام ہی باقی نہیں رہا۔ اسلام کی بہت سے شعبے ابھی بھی باقی ہیں جن پہ مسلمانوں کو عمل بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یلقا الیہ کنز، اس کے پاس خزانہ ہی نہیں ہے۔ خزانہ ہو تو پھر اسلام ہو، خزانہ ہو تو ہم اس کی بات مانیں۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس انسان کے پاس ہوتا جنت، ایک باغ، یاکل منہا، اور اس باغ سے کھاتا، معاشی طور پہ آسودہ حال ہوتا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے اس دین کا جن لوگوں سے کام لیا ہے معاشی طور پر بظاہر آسودہ حال نہیں تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا ہے، ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو معاشی طور پہ آسودہ حال نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے خلافت لی ہے تو انہوں نے کہا حکومت کے کتنے پیسے حضرت بکر رضی اللہ عنہ خرچ کیے تھے، کیا کیا تھا، وہ ساری چیزیں دیکھتے رہے، پوچھتے رہے، اور آخر پہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ منورہ میں فلاں ایک میری جائیداد کا ٹکڑا ہے اور اتنے میرے اونٹ ہیں، اور میں نے اپنے 2.25 سال کی خلافت میں اتنا پیسہ سرکاری خزانے سے لیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بیچ کے یہ پیسہ واپس خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے رو پڑے، اور انہوں نے کہا ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ جیسے متقی تو ہم ہو نہیں سکتے، اتنا تقویٰ تو مجھ میں آ نہیں سکتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں میں تمہارے مال سے اتنا ہی خرچ کروں گا جتنا یتیم کا کوئی والی اس کا سرپرست یتیم کے مال سے لیتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا کتنا قرض ہو گیا ہے مجھے، تو انہیں بتایا گیا کہ 80,000 کے قریب آپ نے قرض لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قرض کو میرے بیٹے ادا کریں گے، اور پھر اگر یہ نہ کر سکیں تو میرا قبیلہ ادا کرے گا، فلاں اتنا ادا کرے گا، فلاں اتنا ادا کرے گا، فلاں اتنا ادا کرے گا۔ اور جو تقسیم کیا ہے اپنے پورے کنبے اور برادری پہ اپنے قرض کو، تو اس کی حکمت بھی فرمایا اور اگر عمر مال چھوڑ کے دنیا میں چلا جاتا تو یہ مال سارا اسی اعتبار، اسی ریشو، اسی نسبت سے تقسیم ہو کے ان سب کو میری وراثت ملتی، تو مال تو میرے پاس ہے نہیں، قرض ہے، وہ قرض سارا انہی سے وصول کرنا میں نے انہی لوگوں کے لیے لیا۔ ایسے لوگ تھے۔ تو پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے جو برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو کام لینا ہوتا ہے
وہ بالکل ایک الگ چیز بھی بعض اوقات ہو جایا کرتی ہے. تو آدمی ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ پیسے ہوں تو کام کروں، کام کرے اللہ کے دین کا. اللہ تعالیٰ خود ہی مدد بھی فرماتے رہتے ہیں، اسباب بھی، اور اگر اس کے باوجود کوئی راہ نہیں کھلتی تو اللہ کو یہی منظور تھا، تقدیر ایسی تھی، بس خدا کو اتنا ہی کام لینا تھا، اللہ کے اس فیصلے پہ بھی راضی رہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس انسان کے پاس جنتن کوئی باغ یاکل منہا، اس باغ سے کھاتا رہتا. وقال الظالمون، اور یہ اتنے ظالم بے انصاف ہیں، کہتے ہیں ان تتبعون، تم کسی کی پیروی نہیں کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، مگر یہ شخص ایسا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا مارا ہوا ہے، اس شخص پہ جادو ہو گیا. جب کوئی عرب کسی کی بات کو نہیں سمجھ پاتا تھا تو دو الزام لگاتا تھا، کہتا تھا اپنے دشمن سے، مخالف سے، کہ تم پر جادو ہو گیا، اور کبھی کبھی کہتے تھے تم شاعر ہو، یعنی جیسا شاعر جھوٹی باتیں کرتے ہیں ویسے ہی تم جھوٹی بات کر رہے ہو مجھ سے. اور کبھی اپنے محاورے میں یہ کہتے تھے کہ تم پہ جادو ہو گیا ہے، تمہارے دشمنوں نے جادو کر کے تمہارے دماغ میں کچھ خلل ڈال دیا ہے. ایسے بےہودہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بے انصاف کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ تم جس شخص کے پیچھے چل رہے ہو نا یہ جادو کا مارا ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ غور کیجئے کیف ضربوا، کیسے بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے واسطے، الامثال اس قسم کی باتیں، کیسے آپ پر یہ کہاوتیں بٹھاتے ہیں، کیسے آپ کے متعلق یہ بےہودہ باتیں کرتے ہیں. ان باتوں کا نتیجہ کیا ہے، فضلوا، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ ہرگز اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ نہ پائیں. اس لیے کہ تین جرائم جمع کر لیے، ایک جرم کفر کا، دوسرا جرم جھوٹ کا، اور تیسرا جرم اللہ نے فرمایا نا کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کو ایسا کہتے ہیں. یہ ہے وہ جرم بے ادبی کا، کہ بے ادبی اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے شاعر کی، یہ مستقل ایک جرم ہے. اس لیے آدمی دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، کوئی بھی مذہب ہو، ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دے، احترام کو نہ ہاتھ سے جانے دے. حتیٰ کہ مشرکین کے جو عبادت خانے ہیں ان کا بھی احترام کرتا رہے، بے ادبی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیجتے تھے جب تو فرماتے تھے تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو خدا کی عبادت کے لیے الگ ہیں اور اپنے گرجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قتل نہ کرنا. فرمایا ان کی عبادت خانے نہ توڑنا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ جن کو بھیجتے تھے منع کرتے تھے، صاف صاف لفظ آئے ہیں، وہ کہتے تھے کنیسہ نہ توڑنا، گرجے نہ توڑنا. اور جو لوگ عبادت میں مصروف تم دیکھو گے جب وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتے تو ان عبادت گزاروں کو کچھ نہ کہنا. یہ کسی بھی مذہب کا احترام باقی رہنا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ جب مذہب کا احترام ختم ہو جائے گا تو اپنا مذہب ہو یا دوسرے کا مذہب، انسان اس کے احترام کو جب دل سے نکال دیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ زندگی بغیر کسی دین اور مذہب کے گزارے. اور اسی لیے جتنے لوگ بھی دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں وہ بڑی جلدی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. جو ظلم وہ کرتے ہیں اس کے بعد بڑی جلدی ان کے اپنے دن بھی پورے ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں اندرا تھی نا، گولڈن ٹیمپل پہ جب انہوں نے حملہ کیا اس وقت ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں یہ جب اطلاع آئی تو ہمارے ایک استاد تھے، حدیث پڑھاتے تھے رحمہ اللہ، بڑا اللہ نے گہرا علم اور گہری سمجھ عطا فرمائی تھی انہیں. تو کہنے لگے بھائی سیاسی چیزیں تو وہ جانتی ہوں گی اپنے ملک میں، لیکن اب یہ بچیں گی نہیں، اب تو اس کا زوال ہو ہی جائے گا. تو پوچھا ان سے شاگردوں نے کہ حضرت کیسے؟ تو فرمانے لگے کوئی قوم بھی جب دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملے کرتی ہے تو پھر وہ بچتی نہیں، پھر اللہ کی گرفت جلد یا بدیر آ ہی جاتی ہے. یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنے بے ادب ہیں، آپ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں، فضلوا، سے گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اللہ تک پہنچنے کی انہیں راہ نہیں ملے گی.